الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وآله أصحابه أجمعين. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر وإن الكذب يهدي إلى الفجور. قابل صد احترام ماؤں اور بہنوں، آج کی اس مبارک محفل میں جھوٹ کے متعلق سماعت فرمائیں. میری عزیزوں، جھوٹ انتہائی بری اور سخت بیماری ہے. آج ہمارے اندر جھوٹ کا مرض وبا کی طرح پھیلا ہوا ہے. بات بات میں جھوٹ بولنے کی عادت ہو گئی ہے. بات بات میں جھوٹ بولنے میں شرم نہیں آتی، بلکہ جھوٹ بولنے پر فخر کرتی ہے. جھوٹ بولنے میں اپنی بڑائی سمجھتی ہے. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندی یا بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے اس کی بدبو کی وجہ سے 1 میل تقریباً 1.5 کلومیٹر دور چلے جاتے ہیں. جھوٹ میں ہمیشہ سر ہوتا ہے. جھوٹ سے بے برکتی ہوتی ہے. جھوٹ سے غربت آتی ہے. جھوٹ بولنے والی اللہ تعالیٰ سے دور ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: لعنت اللہ علی الکاذبین. کیونکہ جھوٹ سے انبیاء علیہ السلام کو نفرت ہے، جھوٹ سے صحابہ کرام کو گھن ہے، جھوٹ سے علماء صالحہ کو کرات ہوتی ہے. جھوٹ بولنے والی ہمیشہ ذلیل ہوتی ہے. جھوٹ بولنے والے کے چہرے کی رمق دھمق ختم ہو جاتی ہے، اس کا دل مرجھا جاتا ہے اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ میں نے جھوٹ بولا تو کسی کو اس کا علم نہ ہو جائے، کسی کو اس بات کا پتہ نہ چل جائے، اور ایک جھوٹ چھپانے کے لیے 70 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. میری بہنوں، سچ ہے دنیا میں نیکیوں کی جڑ، سچ نہ ہو تو جہاں جائے اجڑ. وہی ہے دانا جو ہے سچی، اس میں بوڑھی ہو یا بچی. میری عزیزوں، جھوٹ ہمارے اندر طرح طرح سے پھیل رہا ہے. کوئی کسی کی اس قدر تعریف کرتی ہے کہ وہ صفات ان کے اندر نہیں ہوتی. کوئی خط کے ذریعے جھوٹ بولتی ہے، کوئی جھوٹی گواہی دیتی ہے. جب بچے ماں کو جھوٹ بولتے دیکھتے ہیں تو بچے بھی جھوٹ بولنے لگتے ہیں. استاد شاگردوں کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں تو شاگرد استادوں کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں. دکاندار گراہکوں کے سامنے جھوٹ بولتا ہے. عدالت میں جھوٹے گواہوں کے ذریعے من چاہے فیصلے ہوتے ہیں. اور آج موبائل کے ذریعے سب سے زیادہ جھوٹ بولا جا رہا ہے. گھر میں رہتے ہوئے بھی کہتی ہے گھر میں نہیں ہو. آج انٹرنیٹ پر جھوٹ، فیس بک پر جھوٹ، واٹس ایپ پر جھوٹ. 1 اپریل کو اپریل فول منایا جاتا ہے. اس میں جھوٹ بولنے کو برا نہیں سمجھتی ہے. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: وَيْلٌ لِمَنْ يُحْدِثُ فَيُكْذِبُ لِمَنْ يُحْدِثُ بِالْقَوْلِ وَوَيْلٌ لَهُ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق میں بھی جھوٹ بولنے والوں پر لعنت فرمائی ہے کہ جو شخص لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں اس کے لیے بربادی ہے. اور آج کل لوگوں کے ہنسانے کے لیے نت نئے چٹکلے تیار کرتے ہیں اور محض اس لیے جھوٹ بولتے ہیں تاکہ لوگ ہنسے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب پاسی کی تعریف کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو غصہ آتا ہے اور اس کی بنا پر عرش خداوندی حرکت میں آ جاتا ہے. جیسا کہ آج کسی نااہل، فاسق، فاجر لیڈر اور عہدیداروں کی اس قدر تعریف کرتے ہیں کہ وہ صفات ان کے اندر نہیں ہوتی. جیسا کہ آج مسلمان اتنا جھوٹ بولتا ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا کا ہم سے اعتبار اٹھ گیا ہے. یہاں تک کہ غیر مسلم پر ہمارا اعتماد اور یقین ہو گیا ہے کہ جھوٹ نہیں بولتا، اور جس مسلمان پر ہم کو اعتبار کرنا چاہیے اور وہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے بے اعتبار ہو گیا ہے. اسلام کی مقدس شہزادیوں، ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف فرما تھے. میری ماں نے مجھے بلایا اور کہا کہ میں تجھے دوں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اس کو کیا چیز دینے کا ارادہ کیا تھا؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ کھجور دینا چاہتی تھی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اس کو کچھ نہ دیتی تو تمہارے اوپر یہ گناہ لکھا جاتا. آج عورتیں اپنے بچے کی ضد ختم کرنے کے لیے یا ان کا رونا بند کرنے کے لیے جھوٹے وعدے کر لیتی ہے اور جھوٹ یوں کہہ دیتی ہے کہ بیٹا چپ ہو جاؤ، آپ کے والد سے کپڑے اور جوتے منگوا کر دوں گی، آپ کے لیے حلوے بنا کر دوں گی. ایسے جھوٹے وعدے کرنا بھی گناہ ہے. ان کا وبال آخرت میں ان کا سر پر پڑے گا. ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا. حضرت اسماء بن ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ ایک عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری ایک سوتن ہے، اگر میں اس کو جلانے کے لیے جھوٹ یوں کہہ دوں کہ یہ چیز میرے شوہر نے دی ہے حالانکہ شوہر نے نہیں دی ہے، کیا اس میں گناہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو کوئی چیز حقیقت میں نہ ملی ہو اس کے بارے میں ظاہر کرنا یہ مجھے ملی ہے، ایسا ہے کہ جیسے کوئی جھوٹ کے 2 کپڑے پہن لے. کسی کی تو زبانی جھوٹی ہوتی ہے مگر یہ پوری کی پوری سر سے پیر تک جھوٹی ہے. بہت سی عورتیں شادی بیاہ کے موقع پر دوسری عورتوں سے زیورات مانگ لیتی ہے اور پہن کر یقین دلاتی ہے اور سکھی بگاڑتے ہوئے کہتی ہے کہ ہم اتنے زیورات کے مالک ہیں.
एक झूठी खबर उड़ाने वाले का हश्र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा एक ख्वाब में देखा, दो फरिश्ते आपको आसमान पर ले गए। वहाँ दो आदमियों को देखा, एक खड़ा है दूसरा बैठा हुआ है। खड़ा हुआ शख्स बैठे हुए आदमी को कुल्ले को लोहे के जंबूर से गुद्दी तक काटता है, फिर दूसरे कुल्ले को उसी तरह काटता है। इतने में पहले कुल्ला ठीक हो जाता है और उसके साथ ये अमल बराबर जारी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथी फरिश्तों से दरियाफ्त किया तो उन्होंने जवाब दिया कि जिसको आपने देखा उसके कुल्ले चीरे लगाए जा रहे हैं, वो ऐसा बड़ा झूठा है जिसने ऐसा बड़ा झूठ बोला जिससे नकल होकर पूरी दुनिया जहां में पहुंच गया। लिहाजा क़यामत तक उसके साथ यही मामला किया जाता रहेगा। आज झूठी खबर उड़ाने वाली खुश होती है कि मैंने लोगों को बेवकूफ़ बना दिया, और जब आखिरत में उनको सख्त अजाब दिया जाएगा तब वो अफसोस करेगी काश ऐसा न करती। मेरी प्यारी बहनों, एक सहाबी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मुसलमान जिना कर सकता है? क्या मुसलमान बदकारी कर सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कर सकता है। फिर अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मुसलमान बखील हो सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हो सकता है। फिर अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मुसलमान झूठ बोल सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हरगिज़ नहीं, मुसलमान कभी झूठ नहीं बोल सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स झूठ बोलना छोड़ दे, मैं उस बात की ज़मानत लेता हूँ उसे जन्नत के दरमियान घर लेकर दूंगा। मेरी बहनों, कि हमको दुनिया की तरह आखिरत में महल की ज़रूरत नहीं है, कि हमको दुनिया के ऐशो आराम की तरह आखिरत में चैन सुकून की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आज तो हम ये कहने लगे हैं कि अगर हम झूठ नहीं बोलेंगे तो हम तरक्की नहीं कर सकते। उस ज़माने में अगर हम झूठ नहीं बोलेंगे तो कारोबार में नुकसान उठाना पड़ेगा। उस दौर में अगर हम झूठ नहीं बोलेंगे तो दुनिया की नज़र में जलील और ख़वार हो जाएगी। हालांकि सादिकुल मस्दूक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना सिद्क़ यहदी इलल बिर्रि व इन्नल किज़्ब यहदी इलल फुजूर, बेशक सच नेकी का रास्ता दिखाता है और बेशक झूठ बोलना बदकारी का रास्ता दिखाता है। इसलिए ज़रूरी है कि सच्चाई का दामन हाथ से छूटने न पाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक औरत हमेशा झूठ बोलती है और झूठ ही बोलने की कोशिश करती है तो अल्लाह ताला के यहाँ झूठ बोलने वालों की लिख दी जाती है। एक औरत हमेशा सच बोलती है और सच ही बोलने की कोशिश करती है तो अल्लाह ताला के यहाँ सच्ची और सिद्दीक़ा लिखी जाती है। अल्लाह ताला हमारे झूठ से हिफाजत फरमाए और सच बोलने की आदी बनाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।